ویلکم بیک ناظرین. کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے؟ 2006 کے بعد سے کسی بھی صدر کا پاکستان میں پہلا وزٹ ہوگا اگر وہ آتے ہیں. جارج ڈبلیو بش لاسٹ ٹائم آئے تھے, صدر مشرف کا دور تھا. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے, اس پر بات کریں گے. ساتھ امریکہ ایران جنگ, معاہدہ, اسلام آباد ٹاکس, یہ تمام چیزیں بھی ڈسکس کریں گے. وی ہیو ود اس امبیسڈر آصف دورانی, فارمر امبیسڈر ٹو ایران. بہت شکریہ آصف دورانی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. وٹ ڈو یو تھنک, کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ جی یہ تو پھر بہت بڑی نیوز ہوگی. ابھی ٹرمپ صاحب ہی نے کہا ہے تو یقیناً ایسے اگر آپ سمجھے مثبت جو ہیں نتائج اگر سامنے آ رہے ہیں تو پھر یقیناً ان کا آنا جو ہے وہ بڑا اچھا ہوگا. یہ پیس کے لیے بھی جو ہے بہت معاون ثابت ہوگا. جی امبیسڈر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رائٹ ناؤ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ لیبنان سیز فائر کا بھی ابھی ہوا ہے, اور لیبنان سیز فائر اناؤنس کرنے کے بعد بھی اسرائیل کی طرف سے اس سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں. تو ڈو یو تھنک سو کہ اسرائیل کا جو اسپوائلر کا رول ہے وہ اسی طرح کنٹینیو رہے گا ڈسپائٹ کہ ہم ایگریمنٹ میں بھی چلے جائیں پھر بھی یہاں سے ہمیں خطرہ ہی رہے گا؟ دیکھیے یہ مسائل تو رہتے ہیں. جب اس قسم کی جنگی صورتحال ہو تو اس میں سیز فائر جو ہے درمیان میں آ جاتا ہے, پھر اس کی وائلیشنز بھی ہوتی ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو جو اس وقت میڈیا چینلز انٹرنیشنل وہ بھی بتا رہے ہیں کہ سیز فائر پہ عمل ہو رہا ہے, ٹریفک بحال ہو گئی ہے, لوگ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ ایک مثبت سائن ہے. اس لیے اس میں فی الحال تو آپ کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ یہ سیز فائر امریکہ نے اسرائیل اور لبنان کو بٹھا کے کیا ہے. جی بس صاحب, آپ کتنے پوزیٹو ہیں کہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو بس حتمی شکل دی جا رہی ہے؟ اب دونوں فریق جو ہیں وہ چونکہ سیز فائر کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی آ رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فائنلی بس ایگریمنٹ ہونے لگا ہے, بیک ڈور چینل سے تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں, بس فائنلی اناؤنس ہونا ہے اسے؟ یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ تو جو پارٹیز ہیں جو اس میں انوالو ہیں وہی کچھ کہہ سکتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ ٹائٹ لپڈ ہیں. تو اس لیے آپ صرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض جو سائنس نظر آ رہے ہیں اس میں, جیسے ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ہم جو ہے وہ ایران مان گیا ہے اور پھر ہم ایگریمنٹ کر لیں گے, اور اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے, اس میں اگر مگر بہت کرتے ہیں, اگر یہ ہو جاتا ہے تو میں پاکستان جاؤں گا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کے صدر بھی تشریف لائیں گے. تو وہ ہمیں امید دلاتے ہیں, اور اس میں امید کے ساتھ ہی وہ یہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ آئل کے پرائسز نیچے آ جائیں گے, پھر انفلیشن کم ہو جائے گا, وہ آپ کو یہ امید بھی دلاتے ہیں. تو لالی پاپ دیتے ہیں وہ ساتھ ساتھ, تو لیکن اس کے ساتھ ہی پھر ان کے جو ڈیفنس سیکرٹری ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بالکل تیار ہیں اور پہلے سے زیادہ تیار ہیں, اور ہم ایران کو سبق سکھا دیں گے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن لیٹس کیپ فنگرز کراسڈ, اور امید یہی ہے کہ جو اس وقت سائن نظر آ رہے ہیں اس کے تحت جو سب سے اہم چیز ہے وہ جنگ بندی ہے. وہ اب آپ نے دیکھا فورٹ نائٹ کی ہوئی جو 21 اپریل کو ختم ہوگی. امید یہ ہے کہ اگر ایسا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو نہ صرف یہ جنگ بندی جو ہے پرماننٹ ہو جائے گی, بلکہ آئندہ کے لیے خطے کے اندر امن کی راہیں بھی ہموار ہو جائیں گی. اب کل جو وائٹ ہاؤس سے بیان آیا کیرولین لیوٹ کا, جس میں وہ کہتی ہیں پاکستان از دا اونلی میڈیٹر ان دس پروسیس, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کتنا چیلنجنگ اور ذمہ داری والا ٹاسک ہے؟ بیکاز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی معاہدے ہوئے اور ان سے یونیلیٹرلی امریکہ نے وڈرا کر لیا تھا, تو اب اگر پاکستان کسی معاہدے میں آتا ہے تو پاکستان کی گارنٹی کافی ہوگی, یا پاکستان اس میں چاہے گا کہ باقی ممالک کی بھی گارنٹی لے؟ وہ جیسے ہم ایجپٹ کے ساتھ بھی مل کر کام کریں, ترکی کے ساتھ بھی, اور پھر سعودیہ کا وزٹ بھی ہمارے پرائم منسٹر کرنے گئے ہوئے تھے, اور اس کے بعد پھر وہ آگے مختلف جگہوں پہ گئے ہیں. دیکھیے اگر یہ امن بحال ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی, اور آگے اس کو سسٹین کیسے
کیا جائے گا اور جا سکتا ہے وہ پارٹیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پاکستان نے اپنا جو رول پلے کیا ہے وہ قابل ستائش ہے اور دنیا بھر میں اس کو ایکنالج کیا گیا ہے. تو اس لیے اس میں اب اگر آگے کے سوالات ابھی سے شروع ہو جائیں گے تو ابھی جو امیجیٹ جو مسئلہ ہے وہ امن کی بحالی ہے اور ایران کے جو سینکشنز ہیں اس کو ہٹایا جائے. ایران کا جو اگر نیوکلیر ٹیکنالوجی فار پیسفل پرپزز کا جو رائٹ ہے اس کو اجازت دی جائے اور جو خطے میں جو بدامنی ہے فلسطینین جینوسائڈ جس طرح سے اسرائیل نے کیا ہے اس پہ بھی وہ ختم کیا جائے اور امن کی راہیں مزید جو ہیں وہ کھولی جائیں. تو آپ کی یہ امر صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. وی شوڈ بی آپٹیمسٹک اور ابھی تو یہ معاہدہ ہو رہا ہے اور ہمیں اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ رائٹ ناؤ ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے. بٹ تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں جس میں 2015 میں جے سی پی او ڈیل ہوئی اور اس کے بعد پھر 2018 میں یونیلیٹری ٹرمپ صاحب نے ہی وڈرا کر لیا اس سے. تو اگر کوئی بھی ہوتا ہے اسے سسٹین کرنا بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے دونوں پارٹیز کے درمیان اگر بات کی جائے ایران اور امریکہ اس کو برج کرنا ایک سیلف بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اس کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں. جی وہ ایسے ہی ہے, اس کی گارنٹی آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. میں تو بہت ہی ناچیز ہوں. اس سے آپ جو ہے وہ جتنے بھی اس وقت معاہدے ہوئے ہیں ماضی میں آپ نے دیکھ لیا اگر وہ توڑے گئے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ جاننے کے لیے کہ آگ جلاتی ہے تو ہمیں اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہم اس لحاظ سے وی آر وائز انف ٹو نو دیٹ فائر برنس. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیٹیکل ول جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے پارٹیز کے درمیان اور وہ پیس چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کتنی ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ہو چکی ہے. اس صورتحال میں جو ہے آگے کیا وہ کر سکتے ہیں, وہ ایران کو اور کتنا دباؤ میں ڈال سکتے ہیں. ایران نے تو اب بتا دیا کہ ایران ہیز گاٹ the patience level as well as it can sustain the pain. امریکنز جو ہے اگر وہ سپر پاور ہیں وہ ایران میں تو داخل نہیں ہو سکتے, وہ اپنے جو ہے فوجیوں کو ادھر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسرائیل بھی تیار نہیں ہے. تو جو ایران کا پیشنس لیول ہے وہ اس کو اسرائیلی اور امریکن میچ نہیں کر سکتے. اس کے یورینیم انریچمنٹ امریکہ کے حوالے سے امریکہ کے حوالے کرنے کی بات ہے جس پر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران ہمارے حوالے کر دے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جانب سے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے ایسا پاسبل ہے, کیونکہ یہ وہ مین پوائنٹ تھا جس پہ کافی زیادہ ڈفرینسز تھے امنگ یو ایس اینڈ ایران. میں نہیں سمجھتا ہوں. میرے خیال میں اس میں جو ایگریڈ پوائنٹ یہی ہوگا کہ جو انرچ یورینیم ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی کو دیا جائے انڈر آئی اے ای سیف گارڈز. تو یہ زیادہ ممکنات میں سے. جی ٹھیک. آپ درانی صاحب ایک جو نیا ورلڈ آرڈر ہے اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس جنگ ختم ہونے کے بعد کس طرح سے ہوگا؟ ایران نے کافی اسٹریٹجک گین کیا ہے جس طرح سے آبنائے ہرمز اس کے پاس ایک جو ہے ہتھیار آ گیا. اور دوسری چیز دیکھیں کہ جو یو ایس اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا, یہ غالباً پہلی دفعہ ہوا کہ نیٹو کو بلایا, وہ نہیں آئے. اور پھر جو ان کی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی یا پالیسی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں بھی ڈنٹ آیا ہے. تو کس حد تک نقصان اٹھایا ہے امریکہ نے اس جنگ میں؟ ان کی سب سے نقصان تو ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا ہے ایز سپر پاور. اور اب جو ہے اور پھر خطے کے اندر بھی جو ہے جن ممالک نے امریکہ کو بیسز دیے تھے ان کو یہ بڑا شوق لگا کہ یہ بیسز تو ان کی حفاظت کے لیے تھے, الٹا وہ ان کے لیے ایک لائبلٹی بن گئے. تو یہ ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا دنیا میں جس آئل پرائسز اوپر گئے ہیں تو یہ جس سے مہنگائی بڑھی ہے, جس سے انفلیشن بڑھا ہے اور آئندہ بھی جو ہے اس کے کوئی غیر یقینی صورتحال ہے, کوئی اسٹیبلٹی جو ہے اگر سامنے نظر نہیں آتی, تو یہ تمام چیزیں یہ امریکہ کے خلاف جا رہی, کیونکہ امریکہ نے اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو ریزسٹ کیا گیا. تو یہ سیناریو ہے. تو اس میں امریکہ کے احساس کا خود امریکہ کے اندر جو ہے جنگ کے خلاف بہت بڑی جو ہے تعداد لوگوں کی وہ موجود ہے اور وہ اس کے خلاف آپ خود کانگریس کے اندر جو ہے اب ڈیفنس جو وار سیکرٹری ہے
हैक्सियत के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस वो मूव किया जा रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका मतलब है कि खुद अमेरिका के अंदर भी कोई कंसेंसस नहीं। इस सूरत हाल में अमेरिका विल एंड अप एज अ लूजर पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली। मिलिटरीली भी उसकी साख को नुकसान ये पहुंचा है कि असला ये होना काफ़ी नहीं है। जब तक आप अपने लोगों को कुर्बानी के लिए तैयार ना करें, तो अमेरिका के अंदर कोई भी कुर्बानी के लिए तैयार नहीं है। अगर जीसीसी ममालिक को देखा जाए तो पोस्ट वॉर बैलेंस को किस तरह से देखते हैं? ईरान चूंकि राइट नाउ एक बड़ी पावर बन के उभरा है और जीसीसी ममालिक अगर अपने आप को वुलनरेबल समझते हैं, तो पावर बैलेंस आप समझते हैं शिफ्ट होगा? मेरे ख्याल में इसका एक तरीकाकार निकल आएगा, और वो जीसीसी ममालिक जो है उन्होंने भी अपनी प्रिकॉशंस ली हुई हैं। मसलन पाकिस्तान सऊदीया का जो है स्ट्रेटेजिक अलायंस है, वो आज का नहीं है, पुराना चला आ रहा है, तो इसलिए वो अपनी जगह काम करेगा। फिर ये है कि ईरान बज़ात खुद जो है वो खिते के अंदर एक पिलर ऑफ स्टेबिलिटी बन सकता है, और शर्त यह है कि इसमें ईरान और जो खिते के ममालिक हैं बशमूल जीसीसी कंट्रीज, उनके साथ एक डायलॉग जो है वो इस बात की को गारंटी कर सकता है कि खिते में अमन को किस तरह से बहाल रखा जाए। इसमें यकीनन इजराइल एक स्पॉइलर का रोल प्ले करेगा, तो उसको भी जो है रोकने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए भी जो है दे कैन डिवाइस वेज एंड मींस। जी। पोस्ट वॉर अगर अमेरिका के रिलेशन देखा जाए यूरोप के साथ, नेटो ममालिक के साथ, वो आप कैसे देखते हैं? उन्होंने तो वैसे ही उसको बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल कर दिया था और अब तो उनके कहने पर वो शामिल भी नहीं हुए हैं। डू यू थिंक सो कि इस पे बहुत कोई मेजर चेंजेस आएंगी? देखिए, ये उन्होंने अपना मैसेज दे दिया है अमेरिका को कि आप फैसला करके हमसे ये तवक्को न रखें कि हम आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो ये अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा सिग्नल है। जी। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे प्रोग्राम में। फिलहाल इतना ही। कंबर ज़री को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।